الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وطبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقتبتنا وآلانا وأولانا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، 25 صفر المظفر سن 1444 ہجری، 23 ستمبر سن 2022 عیسوی بروز جمعہ۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے ادب انسان کو انسان بناتا ہے۔ قرآن مجید کی اس وقت میں نے 2-3 آیتوں کو تلاوت کیا۔ پہلی آیت تو وہی مشہور و معروف ہے جو عام طور پر ہر خطبے کے شروع میں پڑھتا ہوں، میرا معمول ہے۔ دوسری آیت شریفہ قرآن مجید کی 19ویں پارے سورہ فرقان کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وعباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے حبیب اور ہم سب کے حبیب پاک
جناب محمد رسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں سے پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ دوسری حدیث جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، وہی کامل مسلمان کہلاتا ہے۔ مسلمان ہی نہیں بلکہ جتنی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، دوسرے مذہب والے بھی محفوظ رہیں اور دوسری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمائی ہیں یہ بھی محفوظ رہے، تب جا کر کے یہ کامل الایمان والا ہو سکتا ہے۔ اس کے ہاتھوں سے بھی محفوظ رہے اور زبان سے بھی محفوظ رہے۔ یہ مشہور اور معروف حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ عام طور پر لوگ مسلمان اس کو سمجھتے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہے، تلاوت کلام مجید کی پابندی کرتا ہے، صدقہ و خیرات دیتا ہے، حج پر حج اور عمرے پر عمرہ کرتا ہے، اور تسبیحات کی پابندی کرنے والے کو جو تہجد میں لگے رہتا ہے، ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، ایسے انسان کو لوگ عام طور پر مسلمان کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری عبادتیں ضروری ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، یہ تمام چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں، یہ ضروری چیزیں ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے ہیں۔ لیکن یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے، نمازی بن گیا، ذکر شروع کیا، ذاکر بن گیا، حج عمرہ کیا، حاجی بن گیا، زکوٰۃ کی ادائیگی دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر مال کو فرض کیا تھا، زکوٰۃ کو فرض کیا تھا، صاحب نصاب بنایا، صاحب استطاعت بنایا، صاحب ثروت بنایا، صاحب دولت بنایا، مال کو اس نے اللہ کے محتاج اور مستحق بندوں میں تقسیم کیا۔ نیک کام تو کیا ہے، نمازی، روزے دار، تہجد گزار، یہ تو بن گیا، لیکن اصل مقصد جو احادیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہے انسان بننا۔ ایک آدمی نمازی بن گیا، ایک آدمی تہجد گزار بن گیا، ایک آدمی ذکر کرنے والا بن گیا، ایک آدمی ریاضتیں کرنے والا بن گیا، ایک آدمی مجاہدے کرنے والا بن گیا، ایک آدمی تسبیحات کی پابندی کرنے والا بن گیا،
ایک آدمی حج پر حج کرنے والا ہو گیا، عمرے پر عمرہ کرنے والا ہو گیا، نیک کام کرنے والا ہو گیا، صدقہ و خیرات کرنے والا ہو گیا، مالوں کی زکوٰۃ دینے والا ہو گیا، لیکن انسان نہیں بنا تو یہ سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ انسان بننا ہے، اسی لیے فرمایا انسان بننے کے بعد ایک آدمی معمولی سا عمل بھی کرتا ہے تو اس کا عمل قابل قبول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں شرف قبولیت کو پہنچتا ہے، مقبولیت کو پہنچتا ہے، اور یہ مقبول بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے ہیں، نمازی بننا آسان ہے، بزرگ بننا آسان ہے، لیکن انسان بننا آسان نہیں۔ ایک آدمی نماز کے ذریعے بزرگ تو بن گیا، ایک آدمی ذکر کے ذریعے بزرگ تو بن گیا، ایک آدمی مجاہدے کے ذریعے بزرگ تو بن گیا، ایک آدمی دعاؤں کے ذریعے بزرگ تو بن گیا، ایک آدمی صدقہ و خیرات کے ذریعے بزرگ تو بن گیا، ایک آدمی حج پر حج اور عمرے پر عمرہ کر کر بزرگ تو بن گیا، ایک آدمی تہجد کی پابندی کر کر بزرگ تو بن گیا، لیکن انسان نہیں بنا۔ سمجھ لو کہ یہ اعمال سے یہ بزرگ تو بن گیا، لیکن انسان نہیں بنا تو اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ وقت کے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک مسجد میں ایک اللہ کا بندہ تھا، آپ اندازہ لگائیں عبادت کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بزرگ نظر آنے لگا، لیکن اس کے اندر کہاں تک انسانیت موجود تھی اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک آدمی ایک مسجد میں ہمیشہ ذکر میں ہمیشہ منہمک رہتا، تلاوت میں لگے رہتا، ہمیشہ عبادت میں لگے رہتا، دعاؤں میں لگے رہتا۔ کب دیکھو مسجد میں، جب دیکھو مسجد میں، صبح میں دیکھو مسجد میں، دوپہر میں دیکھو مسجد میں، شام میں دیکھو مسجد میں۔ جب بھی لوگوں کی نگاہ اس پر پڑتی، ہر لوگ کہتے کہ یہ فلاں بندہ تو ہمیشہ مسجد میں رہنے والا ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی عبادت پر، اس کی ریاضت پر، اس کے اعمال پر، اس کے تقوی پر، اس کی طہارت پر مجھے رشک آنے لگا، مجھے رشک آنے لگا۔ ماشاءاللہ کتنا اچھا انسان ہے، ہمیشہ دعاؤں میں ہے، ہمیشہ ذکر میں ہے، ہمیشہ تلاوت میں ہے، تہجد کی پابندی ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے رشک آنے لگا اس بندے کی عبادت اور ریاضت پر۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں نماز سے پہلے مسجد میں پہنچ گیا۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک وقت نماز سے پہلے مسجد میں پہنچ گیا، ابھی جماعت کھڑے ہونے کے لیے آدھا پونا گھنٹہ باقی تھا، اذان سے پہلے پہنچ گیا۔ میں بھی کچھ اعمال میں لگ گیا اور پلٹ کر کے اس اللہ کے بندے کو دیکھ رہا تھا جو دعاؤں میں مشغول تھا، عبادت میں مشغول تھا، گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، مانگ رہا تھا۔ مجھے ترس تو آ رہا تھا شروع سے بھی، میں آتے جاتے اسے دیکھتا تھا، لیکن آج میں وقت سے پہلے آ گیا اور اس نوجوان کو دیکھتے ہی رہ گیا مسجد میں بیٹھ کر۔
اتفاق کی بات یہ ہے اس زمانے میں اس قسم کا اجالا تو تھا نہیں، بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں کہ چلو بھائی مسجد کے اندر لائٹنگ ہے، جس طریقے سے دن کا اجالا اسی طریقے سے رات میں بھی لائٹ کے ذریعے سے اجالا آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے۔ اس زمانے میں تو ویسا ماحول تھا ہی نہیں، اندھیری رات، سورج غروب ہو جاتا تو مغرب میں چراغ سلگاتے، موم بتی سلگاتے، شمع دان روشن کرتے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اس نوجوان کی عبادت کو دیکھ کر رشک کر رہا تھا، اتنے میں باہر سے ایک کمزور ایک ضعیف انسان آئے، وضو کر کر مسجد میں آئے نماز کے لیے۔ اندھیرا تھا اور وہ جو بزرگ آئے ان کی بینائی بھی کمزور تھی، آنکھ کی روشنی بھی کمزور تھی۔ اب یہ جو اللہ کا بندہ ذکر میں بیٹھا ہوا تھا، تلاوت میں بیٹھا ہوا تھا، ریاضت میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، جو بزرگ آئے پیچھے سے، ضعیف انسان، کمزور انسان، 50-60 سال سے زائد ان کی عمر ہو جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے، طاقت میں، قوت میں، نظر میں، سماعت میں، بصارت میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ جو اللہ کا بندہ بیٹھا تھا جس پر لوگ رشک کھاتے تھے، وہ جو ضعیف انسان بزرگ پیچھے سے آئے، نظر نہیں آیا سامنے کون بیٹھا ہے کون نہیں، دھڑام سے گر گئے۔ اب یہ جو نوجوان ذکر میں بیٹھا تھا، تلاوت میں بیٹھا تھا، لوگ اسے دیکھ کر رشک کھا رہے تھے کہ کتنی اچھی عبادت کر رہا ہے، ذکر کرنے والا ہے، تلاوت کرنے والا ہے، دعائیں مانگنے والا ہے، ہمیشہ مسجد میں رہنے والا ہے، اپنی عبادت کو، ریاضت کو، تلاوت کو، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گیا۔ بزرگ انسان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا، او بوڑھے تجھے نظر نہیں آتا کہ میں یہاں بیٹھ کر ذکر کر رہا ہوں؟ او بوڑھے تجھے نظر نہیں آتا میں یہاں بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہوں؟ او بوڑھے تیری کیا آنکھ سٹیا گئی ہے؟ تو نے مجھے آ کر کے دھکا دیا اور میرے اوپر لڑک گیا، کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ میں عبادت میں ہوں، ذکر میں ہوں، تلاوت میں ہوں، دعاؤں میں ہوں؟ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا یہ بزرگ تو بن گیا لیکن انسان نہیں بنا۔ نماز سے بزرگ تو بن سکتا ہے، ذکر سے بزرگ تو بن سکتا ہے، لیکن انسان نہیں بنا۔ وہ انسان کو لوگ دوسرے دیکھ کر کیا کہتے تھے؟ ماشاءاللہ کتنا اچھا بڑا بزرگ بن گیا، اللہ والا بن گیا، لیکن انسانیت سے خالی تھا۔ اگر انسانیت ہوتی بزرگ کو اٹھاتا، اس کمزور اور ضعیف جو بندہ اللہ کا آیا، جو لڑک گیا نظر نہ آنے کی بنیاد پر، اسے اٹھاتا، اس سے معافی مانگتا، معاف کر لو، میں بیٹھا تھا آپ کو نظر نہیں آیا، آپ گر گئے، چوٹ تو نہیں لگی آپ کو کہیں مار تو نہیں لگا، یہ پوچھتا اور ان اللہ کے بندے کو، مسجد میں آنے والے کو پکڑ کر ان کا ہاتھ کسی ایک کونے طرف بٹھاتا۔ یہ انسانیت تھی۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بزرگ بننا آسان ہے، انسان بننا آسان کام نہیں، اسی لیے پہلے انسان بنو، جب انسان بن جاتا ہے تو بزرگ بننا آسان ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں بزرگ بننا تو آسان ہے لیکن انسان بننا مشکل کام ہے۔ پہلے انسان بن جاؤ، بزرگ منٹوں میں بن جاؤ گے۔ ایک آدمی بزرگ تو بن گیا، انسان نہیں بنا تو اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کی مقصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، ایک تکمیل ایمان کے لیے، ایک تکمیل انسانیت کے لیے۔ تکمیل ایمان کے لیے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم، ہم نے
دین اسلام کو کامل کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے مذہب اسلام کو ہم نے پسند کیا. یہ تکمیل ایمان کے لیے ایک تکمیل ایمان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے. تکمیل کی ایمان ہوئی. احادیث مبارکہ میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی نے خوبصورت محل بنایا. وہ پورے محل کے اندر خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، لیکن ایک جگہ ایک اینٹ نہیں ہے. سارے لوگ گھوم گھوم کر کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا عجیب بات ہے، یہ محل اتنا اچھا ہے، خوبصورت ہے، ایک اینٹ کی کمی ہے. آقا فرماتے ہیں وہ ایک اینٹ میں ہوں، اور دین کو تکمیل، ایمان کو تکمیل کرنے والی ذات ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. تمام نبیوں کے بعد میں آیا ہوں، تکمیل کے لیے آیا ہوں، ایمان کی تکمیل کے لیے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایمان کی تکمیل کے لیے، اور دوسری تکمیل انسانیت کی تکمیل کے لیے. انما بعثت معلما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے انسانیت کے لیے عالم بنا کر بھیجا ہے، انسانیت کے لیے معلم بنا کر کے بھیجا ہے. ایک دین کی تکمیل کے لیے، ایک انسان کی تکمیل، انسانیت کی تکمیل کے لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. انسان بننا بہت ضروری ہے. آدمی انسان بن جائے تو بعد عابد بھی بن جاتا ہے، زاہد بھی بن جاتا ہے، متقی بھی بن جاتا ہے، پرہیزگار بھی بن جاتا ہے، اللہ والا بھی بن جاتا ہے، بزرگ بھی بن جاتا ہے. اللہ کا نیک مطیع فرما بردار بننا بھی آسان ہو جاتا ہے. ایک انسان سب کچھ بننے کی کوشش کر رہا ہے، بزرگ بن گیا، بزرگ جیسا چہرہ بنا لیا، لیکن انسانیت اس کے اندر موجود نہیں ہے تو سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے. اسی لیے انسان بننے کے لیے جہاں تک ہم نے غور و فکر کیا، 4 چیزوں پر انسان بنتا ہے. نمبر 1، علم کا ہونا ضروری ہے. انسان بننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. جب تک آدمی کے پاس علم نہیں ہوگا، حلال و حرام، جائز و ناجائز اس کی تمیز نہیں ہوگی اور آداب کی رعایت نہیں کرے گا. علم ہوگا تو پہچان ہوگی، علم ہوگا تو بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا ادب اور بزرگوں کا ادب، بچوں کے لیے شفقت، علماء کا ادب اور دانشوروں کا ادب، معاشرے کے بڑے لوگوں کا ادب. علم کے ذریعے سے پہچان ہوگی. علم نہیں ہے تو آدمی کو پہچان نہیں ہوتی. اسی لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. جب آدمی علم دین سے، علم سے 2 علم ہیں، ایک دنیا کا علم اور ایک دین کا علم. دنیا کا علم حاصل کر لینے سے بھی آدمی انسان نہیں بن جاتا. آدمی تو رہے گا لیکن انسان نہیں بنے گا اور اس کے اندر انسانیت نہیں آئے گی. دنیا کا علم یہ علم نہیں کہلائے گا بلکہ یہ ہنرمندی ہے. دنیا کا علم یہ علم نہیں کہلائے گا، یہ ہنرمندی ہے. یہ دنیا کا علم کب ہوگا؟ جب اس کے ساتھ دین کے علم کو شامل کیا جائے.
قرآن کے علم کو شامل کیا جائے، احادیث کے علم کو شامل کیا جائے، فقہ کے علم کو شامل کیا جائے، تب جا کر کے یہ دنیا کا علم بھی علم ہوتا ہے، ورنہ تو دنیا کا علم یہ ہنر تو ہوتا ہے لیکن علم نہیں کہلاتا۔ علم صرف اور صرف دین کا علم علم کہلاتا ہے، قرآن کا علم علم کہلاتا ہے، احادیث کا علم علم کہلاتا ہے، فقہ کا علم علم کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی تعلیمات ہے وہ ہنر مندی ہے۔ دنیا میں تو ساتھ دے سکتی ہے دنیا کا جو علم ہے، دنیا کی جو تعلیم ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی سکہ نہیں چلے گا۔ انسان بننے کے لیے دین کا علم ضروری ہے، انسان بننے کے لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ضروری ہے، انسان بننے کے لیے اسوہ حسنہ ضروری ہے، انسان بننے کے لیے شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ضروری ہے، انسان بننے کے لیے قرآن مجید کے احکامات پر چلنا ضروری ہے، انسان بننے کے لیے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ضروری ہے، انسان بننے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو آئیڈیل و نمونہ بنانا ضروری ہے، انسان بننے کے لیے اللہ کے نیک مطیع فرما بردار بندے ان کو نمونہ اور آئیڈیل بنانا ضروری ہے۔ پہلے انسان بن جائے، اس کے بعد میں انسان بزرگ بننا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا علم کا ہونا ضروری ہے۔ جب آدمی کے پاس علم آتا ہے وہ انسان بنتے چلے جاتا ہے، علم بھی وہ علم جو دین کا علم ہو، شریعت مصطفی کا علم ہو، قرآن مجید کا علم ہو، احادیث طیبہ کا علم ہو۔ یہ علم جب اس کے پاس آتا ہے تو انسان بنتے چلے جاتا ہے۔ جب انسان علم کے ذریعے سے بنتا ہے، بزرگی آتی ہے، تقوی آتا ہے، طہارت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، نظافت آتی ہے، خوف خدا آتا ہے، خشیت الہی آتی ہے، اور ہر چیز پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا آداب کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسان کے اندر ادب نہیں وہ بے نصیب رہے گا۔ ادب سے انسان پہچانا جائے گا کہ یہ کتنا بڑا انسان، اس لیے ادب کے ذریعے سے انسان پہچانا جائے گا۔ ادب کا ہونا ضروری ہے۔ بڑوں کا ادب یہ علم کے ذریعے سے معلوم ہوگا، بڑے چھوٹوں کا ادب کیا ہے، اور آداب بھی یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی آداب سے پہچان ہوتی ہے کہ کتنا بد انسان ہے اور بد نصیب ہے، با نصیب ہے، بے ادب ہے یا با ادب ہے۔ انسان کے ادب سے، تہذیب سے، طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا یہ بے ادب ہے اور با ادب ہے۔ اسی لیے ادب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسا علم کا ہونا ضروری ہے، ادب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہر چیز میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے، جیسا کہ کھانے کے آداب، سونے کے آداب، پینے کے آداب، چلنے کے آداب، اٹھنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، شادی بیاہ کے آداب، معاملے کے آداب، معاشرت کے آداب، بیت الخلاء جانے کے آداب، نکلنے کے آداب، مسجد میں آنے کے آداب، نکلنے کے آداب، سفر کے آداب، حضر کے آداب، ہر چیز کے آداب بتائے۔ کپڑے پہننے کے آداب، کپڑے اتارنے کے آداب، گفتگو کرنے کے آداب بتائے۔ علماء سے کیوں گفتگو کیا جائے، بڑوں سے کیوں گفتگو کیا جائے، چھوٹوں سے کیوں گفتگو کیا جائے، اور معاشرے کے اندر بڑی عورتیں ہیں ان سے کیوں بات کیا جائے، اس کے آداب کیا ہیں، گھر کے اندر کے آداب کیا ہیں، گھر کے باہر کے آداب کیا ہیں، تجارت کے آداب کیا ہیں، ملازمت کے آداب کیا ہیں، اور کاروبار کے آداب کیا ہیں۔ یہ تمام آداب کو سکھائے گئے۔ جب تک آداب انسان کے اندر نہیں آتی، ادب نہیں ہے، تو انسان کی پہچان بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ آداب انسانوں کے لیے ہیں، یہ آداب جانوروں کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ آداب کتے بلیوں کے لیے، گدے گھوڑوں کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ آداب
جانوروں کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ آداب انسان کے لیے بتائے گئے ہیں، اور یہ آداب انسان کے لیے سکھائے گئے ہیں تاکہ یہ آداب پر عمل کیا جائے۔ اوپر سے بچوں کو اتارو، ایک ساتھی جاؤ اوپر سے۔ اسی لیے انسان کی جو پہچان ہوتی ہے وہ ادب سے ہوتی ہے، انسان کی جو پہچان ہوتی ہے وہ علم سے ہوتی ہے، اور تیسری بات اخلاق، انسان کے اخلاق سے بھی پہچان ہوتی ہے کہ یہ اولاد کس کی ہے، یہ کون سے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے اخلاق بتاتے ہیں کہ کتنا سنورا ہوا ہے، اور اس کے اخلاق بتاتے ہیں کہ کتنا بگڑا ہوا ہے۔ انسان کی اخلاق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا سنورا ہوا ہے اور کتنا بگڑا ہوا ہے، انسان کے اخلاق بتاتے ہیں۔ علم کا ہونا بھی ضروری ہے، آداب کا ہونا بھی ضروری ہے، اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ بچوں کی طرح منہ بند کرو ان کا، نہیں تو اٹھا کے باہر پھر ان کو۔ مسجد میں آئے کے بعد خاموش بیٹھنا، نہیں تو ان کو باہر چلے جاؤ۔ شادی محل کیا ہے؟ ذہن سے پورا جو موضوع ہوتا ہے، جو عنوان ہوتا ہے، سب غارت ہو جاتا ہے بچوں کی طرف سے۔ میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں، کوئی ایک آدمی نیچے کھڑے ہو کر پورے بچوں کو نیچے رکھو، اوپر بالکل بھیجوش نہ ہو، یہ بچہ کا کام ہی نہیں ہے۔ اوپر جتنی محنت کر کر یہاں آتے ہیں، پورا ذہن سے موضوع نکل جاتا ہے، سب غارت ہو جاتا ہے۔ بہرحال اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے، جیسا علم کا ہونا ضروری ہے، آداب کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اخلاق کا ہونا بھی ضروری۔ تین چیزیں ہوئی ہیں، اور چوتھی چیز بتایا کہ حقوق کی ادائیگی۔ بڑوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اور دادا دادی کے حقوق ہیں، بھائی بہن کے حقوق ہیں، معاشرے کے حقوق ہیں، اور اسی طریقے سے جانوروں کے تک کے حقوق کو بتایا گیا۔ یہ چار چیزیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں، علم بھی ہے، آداب بھی ہے، اخلاق بھی ہے، حقوق بھی ادا کر رہا ہے، یہ چار چیزیں جب انسان اپنی زندگی میں لا لیتا ہے وہ انسان بن جاتا ہے۔ جب انسان بن جاتا ہے اس کے لیے بزرگ بننا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں، بزرگ تو بن گیا، تہجد گزار تو بن گیا، نمازی تو بن گیا، دعا والا تو بن گیا، تہجد والا تو بن گیا، ذکر والا تو بن گیا، مجاہدے والا تو بن گیا، لیکن انسان نہیں بنا تو سمجھ لو کہ سارے اعمال بیکار ہو گئے۔ اسی لیے ہر چیز کا ایک آداب بتایا گیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، احادیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کے لیے اور انسانیت کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد آدمیوں کو انسانیت کی تعلیم دی، اور اس طریقے سے ایسے انسان بنائے کہ اپنی غلطی کو دوسرے پر تھوپنے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سامنے والا غلطی کرتا، سمجھتے کہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، یہ نہیں کہتے کہ تو نے غلطی کیا، سامنے والے سے بھی غلطی ہو جاتی تو غلطی اپنی تسلیم کرتے تھے۔ ایسی انسانیت آ گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، صدیق اکبر انسانیت کی تکمیل کو پہنچے، فاروق اعظم انسانیت کی تکمیل کو پہنچے، حضرت عثمان انسانیت کی تکمیل کو پہنچے، حضرت علی انسانیت کی تکمیل کو پہنچے۔ کم و پیش
1.5 لاکھ صحابہ کرام انسانیت کی تکمیل کو پہنچے۔ احادیث مبارکہ کے اندر ایک قصہ لکھا گیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تعلیم کس انداز سے صحابہ کرام کو دی تھی۔ اس زمانے میں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا فتنہ مچاتے، اتنا فساد بپا کرتے، ہر گھر کے اندر خون کی ندیاں نکلتی، کوئی تمیز اور تہذیب نہیں تھی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بھائی چارہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اتنے انسانیت سے گری ہوئی قوم تھی۔ زمانے جاہلیت کے اندر کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک چوزا مرغی کا کسی کے گھر کے سامنے گیا، وہ جو پودے ڈالے ہوئے تھے ان پودوں کو اپنی چونچ سے نوچ لیا۔ علماء نے لکھا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، ایک معصوم سا مرغی کا چوزا کسی کے گھر کے سامنے جا کر وہ چیز ایک تو جانتا نہیں، ایک تو شعور نہیں، ایک تو عقل نہیں، یہ کس کا ہے، کیا ہے؟ جانور کا کام کیا ہے؟ ادھر بھی گیا منہ مارا، ادھر بھی گیا منہ مارا۔ آج وہی چیز انسان کر رہا ہے، شعور کے ہوتے ہوئے، عقل کے ہوتے ہوئے، اس کا بھی مال مار رہا ہے، اس کا بھی مال مار رہا ہے، اس کا بھی غبن کر رہا ہے، اس کا بھی غبن کر رہا ہے۔ آج انسانیت کے اندر، انسان کے اندر انسانیت ختم ہو کر درندگی آ گئی ہے۔ وہ تو چوزے کا بچہ، وہ تو مرغی کا بچہ چوزا تھا، کسی کے گھر کے سامنے گیا، جو پودے لگائے ہوئے تھے اپنی چونچ سے نکال دیا۔ وہ گھر والے آئے، پوچھا کہ یہ مرغی کا چوزا کس کا ہے؟ فلانے کا ہے۔ ان کے ساتھ میں اتنا ہنگامہ ہوا، اتنا خون ریزی ہوا، کتابوں میں لکھا ہے مرغی کے ایک چوزے کے یہ پودے اکھاڑ دینے کی وجہ سے 40 سال تک خون ریزی جاری رہی۔ کتنے سال تک؟ بولو کتنے سال تک؟ 40 سال تک ہنگامہ ہوتا رہا، دشمنی بڑھتی رہی، دشمنی چلتی رہی، لڑائی ہوتی رہی، جھگڑے ہوتے رہے، تو میں ہوتا رہا۔ یہ جھگڑے تھمنے کا نام نہیں لیا۔ بڑا مرنے کا وقت قریب آتا، اپنی اولاد کو وصیت کرتا، ہماری دشمنی فلاں سے ہے، اس کے ساتھ دشمنی برابر کرنا۔ وہ مرنے کا وقت قریب آتا، اس کی نسل کو وہ کہتا کہ ہماری دشمنی فلاں کے ساتھ میں ہے، اس کی دشمنی برابر کرتے رہنا اور اس سے اتفاق نہیں کرنا، ملاپ نہیں کرنا، اس کے دہلیز تک نہیں جانا، اس کے گھر کے چھاؤں تک نہیں جانا، ہماری دہلیز تک نہیں بلانا، ہماری گھر کی چھاؤں تک، اس کے سائے کو تک نہیں ڈالنے دینا۔ یہ انسانیت سے گری ہوئی وہاں کے لوگوں کے اندر یہ چیز تھی۔ ایسے وقت میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو، آدمیوں کو انسانیت کی تکمیل دی۔ اتنی تکمیل تک پہنچائے، اتنی تکمیل تک پہنچائے، احادیث مبارکہ میں قصہ لکھا ہے دونوں صحابہ کرام کا، جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دونوں جلیل القدر صحابہ، امت کے اندر پوری امت میں بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، آپس میں کسی وجہ سے تو میں ہو گیا۔ وہ بھی تو انسان تھے نا، حضرت ابو بکر بھی انسان تھے، حضرت عمر بھی انسان تھے، حضرت عثمان بھی انسان تھے، حضرت علی بھی انسان تھے، جتنے صحابہ کرام سب انسان تھے، حتیٰ کہ انبیاء بھی انسان ہیں۔ دونوں کے اندر کوئی بات ہو گئی، کچھ جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا بولے تو ایسا جھگڑا نہیں جو اس زمانے میں ہوتا ہے، بات کرنے سے پہلے گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے، خاندان قبیلے کو گنا جاتا ہے، کٹنبے کو گنا جاتا ہے، برادری کو گنا جاتا ہے، اس کی بیوی کو لیا جاتا ہے، ماں بیٹی کو لیا جاتا ہے۔ ایسی گندی حرکت نہیں، کچھ باتوں میں، لفظی باتوں میں کچھ بات سختی سے حضرت ابو بکر صدیق کے زبان سے نکل گئی،
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ حالانکہ دونوں دوست تھے، اچھے دوست تھے، جلیل القدر صحابہ کرام تھے، یہ صدیق اکبر تو فاروق اعظم تھے۔ آقا نے فرمایا تمام صحابہ کرام میرے مرید، حضرت عمر فاروق اعظم میری مراد۔ کیوں؟ اللہ سے مانگ کر کے اللہ کے حبیب پاک نے حضرت عمر کو لیے ہیں۔ کچھ لفظی باتوں میں ایک کوئی سخت بات ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکل گئی۔ اب دیکھو انسانیت کی تکمیل کو کیوں پہنچے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، رہتی دنیا تک ان کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی روشنی کی طرح چمکا دیا۔ اب کچھ بات ہو گئی، اس بات سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا غصہ آیا، غصے والے بھی تھے۔ اب غصہ آیا بول کر گریبان نہیں پکڑ لے، آج ہوتا نہیں ہوتا، چھوٹی بات کتنی بڑی ہوتی ہے، کھینچ کر کتنا لمبا کیا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر انسانیت مر جاتی ہے، جب انسان کے اندر سے انسانیت کے جنازے نکل جاتے ہی چھوٹی چیز کو بڑی بناتا ہے۔ جب انسان کے اندر انسانیت زندہ ہوتی ہے، جب انسان کے اندر انسانیت باقی رہتی ہے، بڑی چیز کو بھی سمیٹ کر چھوٹی بنا کر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے، یہی انسان کی پہچان ہے، ورنہ اسے انسان نہیں بلکہ کتا اور سور گدھا کہا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لڑنے کا کام تو جانوروں کا، درندوں کا کام، خونخوار جانوروں کا کام ہوتا ہے، لیکن انسان ہو کر کے کام کر رہا ہے تو یہ کتے اور سور اور گدھے اور شیر اور بھالو اور باغ سے بدتر ہو گیا۔ وہ تو جانور ہے، یہ تو انسان کہا گیا۔ انسان ہو کر کے جب یہ کام کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کے اندر کی انسانیت مر چکی ہے، سمجھ لو اس کے اندر کی انسانیت کے جنازے نکل چکے ہیں۔ دیکھو یہاں پر چھوٹی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بات بری لگی، وہ آگے چلنے لگے، پیچھے سے صدیق اکبر منانے کے لیے جا رہے، بھائی غلطی ہوگی معاف کر لو۔ کیا ہوگی؟ راضی کرنے کی کوشش کر رہی، میرے زبان سے کوئی جملہ نکل چکا ہے، اچانک آپ کو برا لگ گیا، بھائی معاف کر لو، چلو راضی ہو جائیں اللہ کے واسطے، چلو راضی ہو جائیں اللہ کے نبی کے واسطے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے غصے والے تھے، صدیق اکبر تھوڑے رحم والے تھے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پوری امت میں قیامت کی صبح تک جتنی آقا کی امت آئے گی، پوری امت میں آقا نے فرمایا ارحم امتی بھی امتی ابو بکر صدیق، سب سے رحم دل میری پوری امت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں اگر کوئی ہیں تو ان کا 10واں حصہ، 20واں حصہ، 25واں حصہ، 50واں حصہ، لیکن 100 کو 100 حصہ کوئی رحم والا نہیں۔ آقا نے بشارت اور سرٹیفکیٹ دی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر صدیق۔ ایسے رحم دل کچھ نکل گیا انسان سے، منا رہے ہیں، چلو اللہ کے واسطے مان لو راضی ہو جائیں گے، نبی کے واسطے مان لو راضی ہو جائیں گے۔ صدیق اکبر منا رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے اندر تھوڑا غصہ زیادہ تھا، آگے بڑھ گئے۔ گالی گلوچ تو نہیں، صحابہ کے اندر ایسا مزاج نہیں تھا، آگے بڑھ کر وہ چلے گئے۔ صدیق اکبر پیچھے، حضرت عمر سامنے۔ جاتے 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 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تک گئے، گھر کا دروازہ کھولے، گھر کے اندر چلے گئے، دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آواز دی، میرے بھائی دروازہ کھولو، راضی ہو جاؤ، چلو ہم ایک دوسرے میں صلح صفائی کر لیں۔ تھوڑا غصے میں تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
دروازہ بند ہی کر لیا، کھولے نہیں۔ تھوڑی دیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر پھر واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی مسجد نبوی میں، مدینہ المنورہ میں۔ کچھ صحابہ کرام کو وصیت نصیحت فرما رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، آقا نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر دیگر صحابہ کرام سے فرمایا، ساتھیوں سنو، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ابو بکر کسی سے جھگڑا کر کر آئے ہیں۔ بعض مرتبہ معلوم ہوتا نا، چہرے سے معلوم ہوتا، ٹینشن میں ہے کہ ٹینشن فری ہے، جھگڑا کر کو آیا کہ نہیں آیا، چہرے کو دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا دیگر صحابہ کرام کے سامنے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ابو بکر کسی کے ساتھ جھگڑا کر کر آئے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، سلام عرض کیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے میں حضرت عمر میں کچھ بات ہو گئی، ایک بات میرے منہ سے نکل گئی جس سے حضرت عمر غصے میں آ گئے۔ میں مناتے مناتے ان کے گھر تک گیا، حضرت عمر گھر تک گئے، دروازہ کھول کر گھر کے اندر گئے، دھڑام سے دروازہ بند کر لیے، میں واپس آ گیا۔ اب یہاں پوری داستان حضرت ابو بکر صدیق آقا کی مجلس میں سنا دی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر سے احساس ہوا، صدیق اکبر بڑے، میں چھوٹا، حالانکہ دوست تھے، مجھے منانے کے لیے وہاں سے میرے گھر تک آئے، میں مان جانا چاہیے تھا، میں گھر کے اندر آ کر دروازہ نہیں بند کرنا چاہیے تھا، وہ باہر کھڑے ہو کر چلے گئے، نہیں میں بہت بڑی غلطی کیا، دروازہ کھولے۔ کون؟ حضرت عمر اپنے گھر کا دروازہ کھولے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، چاروں طرف دیکھے، کہیں کھڑے ہوں گے، منا لیں گے، یہ بات آقا تک نہ جانے پائے۔ دیکھو انسانیت کیسی تھی، دیکھا چاروں طرف ادھر ادھر، گھر کے آگے پیچھے دائیں بائیں نظر نہیں آئے، چلتے چلتے تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی تک پہنچ گئے۔ اب وہاں دیکھا تو آقا بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو غنیمت جانا، جا کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، صدیق اکبر سے کچھ زبان سے نکل گیا، وہ منانے کی کوشش کی لیکن میں غصے میں تھا، گھر تک چلا گیا، یہ بھی میرے پیچھے پیچھے آئے، گھر کے اندر جا کر میں نے دروازہ بند کر لیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، صلح صفایا کروا دیجیے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر آقا نے دو جملے کہے، عمر کان کھول کر کے سنو، یہ صدیق وہ صدیق ہے جس وقت میں مکے کے گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جاتا، لوگ مجھے کذبتا کہتے، تو جھوٹا ہے کہتے، جب صدیق کے سامنے یہ بات آئی قولوا لا الہ الا اللہ، حضرت صدیق اکبر نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا، یہ وہ صدیق ہے، پورا مکہ ایک صدیق میرے طرف تھا، پورا مکہ میری دشمنی میں تلا ہوا تھا اور مجھے جھوٹا کہہ رہا تھا، لیکن صدیق اکبر کی زبان سے نکلا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے اور صدیق اکبر نے مجھے ساتھ دیا ہے، یہ وہ صدیق ہے۔ دونوں کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہو گئے، حضرت عمر بھی کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ غلطی مجھ سے ہو گئی، حضرت صدیق بھی کہہ رہے ہیں غلطی مجھ سے ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی، کیا انسانیت تھی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی مجھ سے ہو گئی، غلطی کوئی بڑی غلطی نہیں تھی، کوئی بھاری غلطی نہیں تھی، جو آج کے معاشرے میں ہوتا ہے، جو آج کے سوسائٹی میں غلطی ہوتی ہے، ایسی غلطی نہیں میرے بھائیوں۔ وہی ایک جملہ زبان سے نکل گیا بس صدیق اکبر کی زبان سے، اب وہ کہہ رہی کہ میری غلطی، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ نہیں میری غلطی، غلطی ان کی نہیں غلطی میری، یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ان کی نہیں غلطی میری۔ جب اگر ایسی بات انسان کے اندر ہو تو جھگڑا ہوتا کیا ہوتا، کتنا پیار بڑھتا،
کتنی محبت بڑھتی. جو کچھ بھی پرانے داستانہ ہی نا اندر سراغ بغض کے، اناد کے، دشمنی کے، جلن کے، حسد کے، یہ تمام سراغ بند ہو جائیں گے. اتنی محبت تھی. ایسی انسانیت کی تکمیل کے لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ایک دوسرے کو اپنی غلطی ہونے کا احساس ہوتا تھا. کبھی سامنے والے کو یہ نہیں کہتے تھے کہ تو نے غلطی کیا ہے. آج ہمارا مزاج یہ ہے تو نے غلطی کیا، وہ کہتا ہے کہ غلطی میری نہیں غلطی تیری ہے، یہ کہتا ہے کہ غلطی میری نہیں غلطی تیری ہے. اس سے جھگڑے بڑھتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، بغض بڑھتا ہے، اناد بڑھتا ہے، دشمنی بڑھتی ہے، شیطان حائل ہوتا ہے، خاندانوں کے اندر درار پیدا ہوتی ہے، بھائیوں کے اندر درار پیدا ہوتی ہے، میاں بیوی کے اندر درار پیدا ہوتی ہے، ماں باپ اولاد میں درار پیدا ہوتی ہے، دوستوں میں درار پیدا ہوتی ہے، خاندان قبیلے میں درار پیدا ہوتی ہے، پڑوس میں درار پیدا ہوتی ہے، کنبے میں درار پیدا ہوتی ہے. یہ تمام چیزوں کے اندر درار پیدا ہو کر آدمی مبغوض بن جاتا ہے، ملعون بن جاتا ہے، مردود بن جاتا ہے. سب کی نظروں سے دور ہو کر کے آدمی واحد زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور شیطان اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ ذلیل نہ کر دے. شیطان اس وقت تک نہیں چھوڑ دیتا جب تک کہ رسوا نہ کر دے. شیطان اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ شرمندہ نہ کر دے. شیطان اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ اللہ کا مبغوض بندہ نہ بن جائے. شیطان اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ شیطان اپنے جیسا اسے نہ بنا دے. اس لیے انسان کو عقل سے کام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عقل کی دولت سے نوازا ہے، شعور کی دولت سے نوازا ہے، سمجھ کی دولت سے نوازا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اناد کو بازو رکھ کر کے اور تکبری کو بازو رکھ کر کے، انانیت کو بازو رکھ کر کے، عاجزی اختیار کر کے، چھوٹا بن کر کے آدمی انتظام کرے گا تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. آدمی کی غلطی بھی ہو جائے، سمجھے کہ چلو شیطان نے کر دیا، غلطی سامنے والے کی نہیں غلطی میری ہے، سلایا صفایا ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ انسان بن گیا. جب انسان بن گیا تو یہ متقی بھی ہو گیا، پرہیزگار بھی ہو گیا، نمازی بھی ہو گیا، تہجد گزار بھی ہو گیا، بزرگ بھی ہو گیا، اولیاء اللہ بھی ہو گیا، سب کچھ بن جاتا ہے. اگر سب کچھ بن گیا لیکن انسان نہیں بنا تو سارے اعمال پر پانی پھر جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی چیزیں آئندہ جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، جلدی آنے کی کوشش کریں. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.